گھر میں الحمدللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ویسی سحری افطاری کی رونق نہیں جو ماں باپ کے گھر باورچی خانے کے فرش پر بیٹھ کر بہن بھائیوں کی نوک جھونک میں ہوتی تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے بنوانے کے باوجود ویسی خوشی نہیں ملتی جو کپڑے اماں ابا بنوا کر دیتے تھے، اور ہم چاند رات میں اٹھ اٹھ کر اپنے نئے کپڑے اور جوتے دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اپنے پیسے ہونے کے باوجود وہ جو عیدی جمع کر کے محلے کی چھوٹی سی کریانے کی دکان سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لینے کا مزہ تھا نا، وہ اب نہیں ملتا۔ گھر کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، لیکن عید سے پہلے سب کے ساتھ مل کر جو گھر کی صفائی اور پھر اس گھر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر باتیں کرنے کا مزہ تھا نا، اس کو دل ترستا ہے۔ پہلے برتنوں کا ڈھیر دھوتے رونا آتا تھا، اب کم برتن دھو کر بھی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ بیماری میں دوا کھانے کے باوجود دادی کی دم کی ہوئی پھونک میں جو اثر تھا نا، اس کو دل ڈھونڈتا ہے۔ دادی کے پوپلے منہ سے پڑنے والی ڈانٹ سننے کے لیے کان ترستے ہیں۔ درجن سے کپڑے سلوار کر پہننے میں وہ لطف کہاں جو ماں کے ساتھ مل کر سوٹ سلوانے میں مزہ آتا تھا۔ پہلے پکوڑے کم لگتے تھے اور سوچتے تھے کہ اپنے گھر رات بھر بھر کر پکوڑے بنایا کروں گی، اب پکوڑے ویسے مزہ نہیں کرتے۔ ہر قسم کا کھانا پکانے کے باوجود دل اماں کے ہاتھ والی گڑ والی سوئیاں، گڑ والے چاول، دہی پھلکیاں، آلو گوشت کے شوربے والے سالن، مٹر پلاؤ کے لیے دل مچلتا ہے۔ چاند رات تو اب بھی آتی ہے، لیکن ویسی کہاں جہاں ایسی رونق ہوتی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کسی نے مہندی لگوانے جانا ہوتا، کسی کے کپڑے استری ہونے والے ہوتے، اماں شیر خورما بنانے کے لیے بے چین، ابا کو فکر ہوتی کہ مٹھائی نہیں لی، کہیں مٹھائی والی دکان سے اچھے پیس ختم نہ ہو جائیں۔ کوئی عید کی نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے دوڑتا، کسی کو اپنی کٹنگ کروانے کے لیے جانا ہوتا، مجھے عید کے اسپیشل ناشتے کی تیاری کرنی ہوتی، کھیر، مرغ چنے، پوریاں، آلو قیمے کا سالن۔ دادی کا اپنا چھوڑ ہوتا کہ ان کے کپڑے تیار ہیں اور یہ کہ آدھی رات کو بازار کیوں جانا ہے، ہم سو کیوں نہیں رہے، کہیں عید کی نماز نہ رہ جائے۔ ہمیں یہ فکر ہوتی کہ اماں اور ابا سو جائیں اور ہم باہر کا چکر لگائیں۔ اب بھی رمضان ہے، لیکن وہ والا رمضان نہیں جو میکے میں ہوتا تھا، رونقوں والا، مسکراہٹوں والا، بہن بھائیوں کی نوک جھونک والا۔ آپ کامنٹ مت کر کے بتائیے گا آپ کا رمضان کیسا ہے، نوک جھونک والا یا اداسی والا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔